بڑی خبر آ گئی ہے، وزیر اعظم نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسلنس کا افتتاح کر دیا ہے۔ افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اعلامیے کے مطابق لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسلنس کا قیام قوم کی سیاسی و عسکری قیادت کا مشترکہ اقدام ہے۔ لمز سینٹر آف ایکسلنس کا مقصد غذائی عدم تحفظ کو ختم اور زرعی درآمدات میں کمی لانا ہے۔ اسٹیٹ آف دا آرٹ مرکز زرعی پیداوار کے اضافے اور زمینوں کے بہتر استعمال پر کام کرے گا۔ وزیر اعظم نے لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم سینٹر آف ایکسلنس کا افتتاح کر دیا ہے اور اس افتتاحی تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت معاشی تجزیہ کار عابد سلیحری صاحب اور صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عابد سلیحری صاحب، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، کسانوں کو منڈیوں تک براہ راست رسائی ملے گی۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیش رفت کو؟ کتنے مثبت اثرات ہمیں نظر آئیں گے آنے والے دنوں میں معیشت پہ؟ جی، جیسے پچھلی جو ایک ایگریکلچر میں میجر ریولوشن، اس کو گرین ریولوشن کہتے ہیں، اب جو آنے والا جو ہے وہ ڈیجیٹل ریولوشن ہے۔ اور آج ہی ایف او کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں اس نے 45 ممالک کا ذکر کیا ہے، جس میں بدقسمتی سے پاکستان بھی شامل ہے، جو کہ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہوں گے جس طرح سے موسمی تغیر آ رہا ہے۔ اور اس کو نمٹنے کے لیے اب یہ لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم جیسے ٹولز چاہیے جو کہ سیٹلائٹ کے ذریعے کسان کو بتا سکیں گے کہ اس کی زمین میں پی ایچ ویلیو کیا ہے، اس کی زرخیزی کیسی ہے۔ ڈرون جو ہیں وہ آپ کو سرویلنس کر کے بتا رہے ہوں گے کہ اس میں کون سے کیڑے مکوڑے ہیں، کون سی جڑی بوٹیاں ہیں، اور ڈرونز کے ذریعے اسپرے ہو رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے آبپاشی کے لیے جدید ٹیکنالوجی، تو یہ سارا کچھ اس کو پریسیجن ایگریکلچر کہا جاتا ہے۔ اور یہ اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے کہ اس میں عسکری قیادت کا کیا رول ہے، تو پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں ایویشن جو اس کا جو ہے رول، اور ڈرونز کو مانیٹر کرنا اور ڈرونز کو چلنے کی اجازت دینا، وہ اس وقت تک پاسبل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اس کو ریگولیٹ نہ کر رہی ہوں۔ تو اس وقت جو لمز ہوگا یہ سیٹلائٹ کے ذریعے کسانوں کو لمحہ بے لمحہ ان کو خبر دے رہا ہوگا کہ زمین کے نیچے موسموں کے تغیر اور ڈرونز کی جو ایویشن پالیسی ہے اس سب پہ فیسیلیٹیٹ کرے گا۔ اور یہ جو کوآرڈینیشن ہوگی سیاسی قیادت کی اور عسکری قیادت کی، یہ یقیناً پاکستان کی فوڈ سیکورٹی میں تقویت کا باعث بنے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود ہے خالد محمود کھوکر صاحب، صدر پاکستان کسان اتحاد۔ کھوکر صاحب، یہ بتائیے گا کسان کے لیے کتنی بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ اسی زمین سے بہتر کراپ حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے، ساتھ ہی کسان کو براہ راست منڈیوں تک رسائی دینا اور اس کے فوائد کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو لینڈ انفارمیشن اینڈ مینجمنٹ سسٹم یہ جدید زراعت کے فروغ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک گیم چینجر ہے جی، کیونکہ اس وقت ہم زراعت میں بہت پیچھے جا چکے تھے، اور آج اس حکومت نے اور آرمی چیف نے مل کے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ پاکستان کی معیشت کو 3 سال میں ٹھیک کر دے گا۔ لیکن ہماری معیشت کا دار و مدار زراعت پر ہے، زراعت بہتر ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ پھر اس سے جدید ٹیکنالوجی ہمیں ملے گی، جدید مشینری آئے گی، ہائیبریڈ سیڈ آئیں گے، مڈل مین کا کردار ختم ہوگا، اس سے کم از کم کاشتکار اب اپنے گھر بیٹھے ہوئے زمین کا تجزیہ کروا سکے گا، پیسٹ کوٹنگ کر سکے گا اپنے موبائل ایپ سے، وہ پیسٹ کوٹنگ کر سکے گا کہ میری وہ لاہور بیٹھا ہے اس کی کپاس بہاولپور میں ہے تو وہاں بیٹھ کے وہ چیک کر سکے گا۔ یہ بہت بڑا گیم چینجر ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ 2-3 سالوں میں ہمارا IMF کا یہ جو ہم وہاں سے قرضہ لینے جاتے ہیں یہ کشکول بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ زراعت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے۔ ہم ایک زرعی ملک ہے، زراعت بہتر ہوگی تو پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ لیکن زراعت ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب اگر اس کی اہمیت دیکھیں تو جب 9/11 ہوا پابندیاں لگی تو زراعت نے اس ملک کو چلایا، آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا پابندیاں لگی، زراعت کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا، 17 سال آپ لوگوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، زراعت کی وجہ سے ملک چلتا رہا۔ اگر کووڈ-19 میں لاک ڈاؤن ہوا تو الحمدللہ پاکستان میں زراعت کی وجہ سے کوئی بھوک سے نہیں بڑھا۔ لیکن آج ہماری جتنی امپورٹ بڑھ گئی تھی اور جو مڈل مین کا کردار جتنا زیادہ اندر بڑھ گیا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور امپورٹ کو کم کرنے کے لیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا کرے کہ یہ کامیابی سے سسٹم چلے، ہم 3 سال بعد ہم ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے، ہم یہ چیزیں امپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی ایگریکلچر GDP میں کوئی 20 سے 23% اور GDP میں اس کا حصہ ہے۔
اور کسانوں اور مزدوروں کو جو جاب دیتا ہے وہ 40% ایگریکلچر سے ملتی ہے. یہ ایگریکلچر ہمارے لیے بہت ہی ہماری بیک بون ہے اور اس کے لیے نہایت اچھا اقدام ہے. کسان اتحاد کے صدر خالد محمود کھوکھر صاحب اور معاشی تجزیہ کار عابد سلیری صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ. خوش آئند خبر اسے قرار دی جا رہی ہے. اور ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ IMF کی ٹیم جو ہے وہ چیئرمین PTI سے ملاقات کے لیے زمان پارک پہنچ گئی ہے. اس بارے میں مزید بات کریں گے. جیو نیوز کے نمائندے میاں عابد ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں عابد، کتنی دیر کی ملاقات متوقع ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہا سکتا کہ کب تک وہ ملاقات کریں گے، لیکن ایسٹر لوئس پریز جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچی ہیں. ان کے ساتھ ایک پاکستان میں جو IMF کے نمائندے ہیں یعقوب علی، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. 2 رکنی وفد جو ہے وہ آدھا گھنٹہ پہلے زمان پارک میں عمران خان چیئرمین PTI کی رہائش گاہ میں داخل ہوا ہے. اور وہاں پہ شاہ محمود قریشی جو تھے وہ پہلے سے موجود تھے، جبکہ یہ بتایا جا رہا ہے ہمارے ذرائع کی طرف سے کہ شوکت ترین جو سابق وزیر خزانہ تھے چیئرمین PTI کے دور میں، تو وہ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے اوپر ان کو بریفنگ دیں گے. تو اس کے بعد یہ ملاقات کے بعد یہ واپس روانہ ہوں گے. تو اس وقت وفد کی ملاقات جو ہے وہ جاری ہے. بہت شکریہ میاں عابد آپ کا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مارتھنگ شانگلہ میں تودا گرنے سے 8 بچوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے. متاثرہ خاندانوں کے نام پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. وزیر اعظم نے جاں بحق بچوں کے اہل خانہ کے لیے 10-10 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا ہے. تودا گرنے سے زخمی ہونے والوں کو بھی وزیر اعظم کی طرف سے مالی امداد دی جائے گی. کراچی میں مسلم لیگ نون ضلع ملیر کی جانب سے یوم تقدیس قرآن کی مناسبت سے ریلی نکالی گئی. ریلی کی قیادت نون لیگ ضلع ملیر کے صدر اور UC چیئرمین محمد فیروز خان نے کی. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ قرآن پاک ہماری ریڈ لائن ہے. ایسے واقعات سے مسلمانوں کی جذبات مجروح ہوتے ہیں. ان کی روک تھام کے لیے تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہوگا.